کیا آتا ہے. آپ نے جو فرمایا نا اخلاص، جی تو فیضان امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ سے مشتاق بھائی کو ایک بہت بڑا حصہ ملا ماشاءاللہ. تو یہ جو آپ نے کلام کا ذکر فرمایا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یوں کہہ لیں کہ جس منچ پر مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہوں تو وہاں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی اور اس کو پڑھے گا. کہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کا فیمس کلام یہ ہے اور انہوں نے یہ پڑھنا ہے. تو میں نے بارہا جیسے دیکھا کہ کبھی آپ تشریف لاتے تھے محافل میں، تو ہم تو خیر چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے تھے، لیکن وہاں علاقے میں آ کے مجھ سے بہت دفعہ پوچھا کہ خلیل بتاؤ کون کون سے کلام پڑھے جا چکے ہیں. واہ. تو اب میں نے بتایا کہ یہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں یہ فلاں بچے نے پڑھا ہے، اور اس کے بعد یہ کلام ہوا ہے، یہ کلام ہوا ہے، یہ کلام ہوا ہے. اب جب محفل میں پڑھنا شروع کیا تو اس میں فرمائش آئی کہ حضور یہ بھی پڑھیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اس طرح. اللہ تو فرمایا یہ تو ہو چکا. اللہ. نہیں کسی کا دل چھوٹا نہ ہو. جی کہ جو یوں ہمارے ہاں کہا جاتا ہے بڑا نعت خواں چھوٹا نعت خواں، اگر کسی بچے نے بھی جیسے پڑھا ہے اور وہ بچے نے جب پڑھا ہوگا تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہلا بھی نہ ہو، کیونکہ ہر مشتاق بھائی اور جیسے اور کسی بھی نعت خواں کا جو ایک کلام ہوتا ہے، پھر ان کی شخصیت سارے معاملات، اب وہ کلام پڑھتے ہی نہیں تھے. اللہ. وہ فرماتے تھے کہ ہو گیا، پھر دوسرے کلام کا کیا ہے، بولے یہ بھی ہو چکا ہے میں کوئی اور پڑھوں گا. تو یوں وہ کلام کے جو کوئی پہلے پڑھ چکا ہے اور وہ دیکھنے میں جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ وہ اس لیول کا نعت خواں نہیں ہے، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ یار جب میں نے پڑھا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوا، اب تو پوری محفل جھوم رہی ہے. تو اس کا دل چھوٹا نہ ہو، دل جوئی، اس کا خیال رکھنا. تو یہ بہت بڑا وصف تھا آپ کے اندر کہ کسی کے دل نہ ٹوٹے، کسی کا دل چھوٹا نہ ہو. حالانکہ آپ پڑھیں تو کیا ہے ایسی بات. اور پھر ایک مرتبہ مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کے گھر پہ ہم حاضر ہوئے تھے، تو مجھے فرمایا کہ یار میں نے تو مکتبۃ المدینہ والوں سے کہا ہے کہ میری کیسٹیں نہ نکالا کریں، کیونکہ اب مجھ سے اچھے اچھے نعت خواں آ چکے ہیں تو ان کی کیسٹیں نکالیں ہیں، مگر یہ مکتبۃ المدینہ والے مجھے چھوڑتے نہیں ہیں. جب آپ نگران شورا نہیں بنے تھے اس وقت کی بات ہے. تو نہیں کہ عاجزی کے مجھ سے اچھے آ گئے، مجھے میری جگہ جو ہے نا دوسروں کو پڑھوایا جائے، میری جگہ دوسروں کو کھڑا کیا جائے، میں عاجزی. تو اس میں ہمیں درس دیا کہ اگر ہم نے آگے بڑھانا ہے دوسروں کو، نہ کہ بندہ مائک ہاتھ میں ہے تو خود ہی پڑھتا رہے اور دوسروں کا خیال کرنا ہے. اور پھر آپ سے بڑھ کے تو ہمارے جب دعوت اسلامی میں تھے تو گویا کہ کوئی نعت خواں تھا ہی نہیں. کیا بات. میں تو مطلب اس پر یہ غور کر رہا ہوں، یعنی کتنی بڑی بات ہے کہ دوسروں کو یعنی خود صلاحیت ہونے کے باوجود جو ہے وہ عدنان بھائی پریفر کرنا، یہ بھی اللہ جس پر رحمت فرمائے اسی کے حصے میں یہ آتا ہے. اور حاجی مشتاق کے حصے میں یہ آیا، اور اللہ پاک اور جو ہے وہ ان کے مزار پر اپنی رحمتوں کا نزول پھر فرمائے. یہ بھی تھا کہ کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل آزاری نہ ہو، پھر دوسروں کی تکالیف کا خیال کرنا. ایک مرتبہ اچھی طرح یاد ہے کہ اسلامی بھائی آپ کو چھوڑنے کے لیے گھر پر گئے، رات کا ٹائم تھا اور بائک پر تھے. تو ان کا جو روڈ ہے نا مین روڈ، اسے 40 کا روڈ کہا جاتا ہے. قطر اسپتال ہے وہاں پر، اس کے بعد جو ہے وہ روڈ ہے. اس روڈ سے پھر 4-6 گلیاں اندر جا کر مشتاق بھائی رحمۃ اللہ تعالی کا گھر تھا. تو رات کو بہت دیر سے ایک اسلامی بھائی چھوڑنے گئے تو آپ نے ان کو روڈ پر ہی رکوا دیا کہ آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں، میں اندر پیدل چلا جاؤں گا، کیونکہ بائک کی آواز سے، موٹر سائیکل کی آواز سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. اللہ. آپ پیدل چلے گئے، رات کے کافی ٹائم تھا. اور وہ جو اسلامی بھائی تھے وہ بھی اورنگی ٹاؤن کے تھے، پچھلے ہفتے جو اسلامی بھائی آپ کو ملے تھے آپ کے مکتب میں، وہ ان کو چھوڑنے گئے تھے. صحیح. تو آپ جانتے ہیں ان کو، تو اچھی طرح یاد ہے. تو یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم عام لوگوں کو دیکھا ہے کہ آتے ہیں بائک پر گلیوں کے اندر تیز چلانا، پھر دروازے پہ آگے ہارن بجاتے ہیں کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی لگ جائے پتا کہ بھائی کوئی آ گیا ہے. اور یہ تو آپ موٹر سائیکل بتا رہے ہیں، ہارن بجا رہے ہیں، چلیں یہ تو ایک ہو گیا کام. اور بعض کا تو وہ موٹر سائیکل جب گزرتا ہے نا تو وہی لوگ اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ تیرا یہ آسرا ہے بس. یہ میں وہ ایک مبالغتاً بات کہہ رہا ہوں. تو اپنے بائک کو ایسا بنائیں کہ آپ کے لیے بھی سکون والی رہے، دوسروں کے لیے بھی سکون والی رہے. کچھ لوگ خود بھی بے سکون ہوتے ہیں اور پھر بے سکونی بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حاجی مشتاق کا انداز آپ دیکھیں، کیا پیارا انداز. اللہ اکبر.